اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 82 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ کل من الصابرین۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ الترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیے جانے والے دوسرے انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور کچھ شیاطین میں سے مَن یغوصون، جو غوطے لگاتے ہیں لہو ان کے لیے، وَيَعْمَلُونَ، اور وہ خدمت انجام دیتے ہیں، عملاً عمل، دونا سوائے ذالک اس کے، وَكُنَّا، اور ہم لہم ان کے لیے حافظین نگہبان تھے۔ اور کچھ شیاطین دیووں اور جنوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے لیے دریا میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے حکم پر دیگر خدمات بھی انجام دیتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ اللہ رب العزت نے کچھ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو ان کے لیے غوطے لگاتے اور دریا کی گہرائی میں داخل ہو کر سمندر کی تہ سے آپ کے لیے جواہرات نکال کر لاتے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام جیسے عجیب و غریب مصنوعات تیار کرنا، عمارتیں بنانا، محل تعمیر کرنا، برتن بنانا، شیشے کی چیزیں، صابن وغیرہ بنانا، ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم سے باہر نہ ہوں اور سرکشی و فساد نہ کریں۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ آیت میں جنات سے کافر جنات مراد ہیں، مسلمان جنات مراد نہیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں شیاطین کا لفظ مذکور ہے اور یہ لفظ کافر جنات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم خلاف ورزی اور فساد نہ کریں۔ یہ بات کفار کی حالت کے مطابق ہے، مسلمانوں کے متعلق نہیں ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں اس مقام پر بڑا پیارا کلام نقل فرماتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں، پرندوں، لوہے اور پتھر کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن، شیاطین، حیوانات، پرندے، معدنیات، نباتات اور سورج کو مسخر کیا، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کائنات کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے۔ آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا ہے، حتیٰ کہ آپ نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ آپ کی خاطر پوری زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کی گئیں۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ درخت آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ درخت آپ کا اشارہ پاتے اپنی جگہ سے اکھڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، آپ کا اشارہ پا کر اپنی جگہ واپس پلٹ جاتے۔ جانور آپ کے ساتھ گفتگو کرتے، آپ کی نبوت کی گواہی دیتے، آپ کی انگلی کے اشارے سے
چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج آپ کا اشارہ پا کر پلٹ آیا، براق کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، ساتوں آسمان، جنت و عرش اور کرسی وغیرہ آپ نے سب کو عبور کر دیا، حتیٰ کہ دو ہاتھ یا اس سے بھی کم فاصلے کے مقام پر فائز ہوئے۔ الغرض کائنات میں جتنی مخلوقات موجود ہیں سب کو اللہ رب العزت نے حبیب مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وہ ایوب، اور حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ یاد فرمائیں، جس وقت نادا انہوں نے آواز دی، پکارا، ربہ اپنے رب کو، ادنی بے شک مسانی الضر مجھے تکلیف چھو رہی ہے، وانتا اور اے میرے پروردگار تو ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، صورت کا حسن بھی، اولاد کی کثرت بھی، مال کی وسعت بھی۔ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر مر گئی، تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ، ہزارہا بکریاں تھیں، سب مر گئے، کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ باقی نہ رہا۔ جب آپ علیہ السلام کی ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ اللہ رب العزت کی حمد بجا لاتے اور فرماتے تھے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے، بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا، البتہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرائیم نے نہ چھوڑا اور آپ کی خدمت بجا لاتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت سال ہا سال رہی، آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب مہربانوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ مولا تو شفا عطا فرما، بس مالک کے حضور یہ التجا کریں، مولا تو بہت مہربان ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی چشم قدرت سے تو ہمارا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے، اسے پتا ہے ہمیں کیا چاہیے۔ یہ بھی محبت کا ایک اصول ہے۔ اللہ اکبر۔ عاشق کبھی محبوب سے سوال نہیں کرتا، زبانیں گنگی ہو جاتی ہیں، محبت مانگنے نہیں دیتی، محبت طلب کی محتاج نہیں ہے، بس محبت وہ راز ہے، وہ ایک ایسا چھپا ہوا رشتہ ہے، ایک ایسا اللہ کے حضور خاص مقام ہے کہ جب اس پر سرفراز ہوا جاتا ہے تو پھر زبانیں گنگی ہو جاتی ہیں، بھلے کچھ بھی ہو جائے وہ مالک کی حقیقی کی رضا کے لیے تسلیم کیا جاتا ہے۔ سو آپ یہ نہیں بول کر مانگتے مولا تو شفا عطا کرتے، قرآنی الفاظ یہ ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تکلیف چھو رہی ہے بس، اور پھر عرض کرتے ہیں تو ہی مہربانوں میں سے سب سے زیادہ مہربان ہے، اسی کی مہربانی کو ذکر کیا، اپنی تکلیف کا بتا دیا، بس مانگا کچھ نہیں، طلب کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جس سے مانگا جا رہا ہے، جس کی حضور پیش ہیں، وہ مانگنے سے سوا دیتے ہیں، وہ طلب سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ یہاں اس مقام پر کچھ وائزین جو ہیں وہ ان کو غلط خبریں پہنچی یا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا، جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوڑ کی بیماری جو ہے وہ لگی تھی، یا آپ کے جسم پر جو ہے وہ
کیڑے پڑ گئے تھے اور کھاتے رہے، یہ سبھی غلط ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام امور سے پاک منزہ ہیں، سو ایسا ان کی طرف منسوب نہیں کیا جانا چاہیے۔ صرف ان کی جسم میں اقدس پر آبلے نکلتے تھے اور وہی آبلہ نکلتا اور ختم ہو جاتا، آبلہ نکلتا اور ختم ہو جاتا۔ یہاں ایک چیز ذہنوں میں سوال ابھر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش اور امتحان میں کیوں ڈالتا ہے؟ اور یہ آزمائش اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، بلکہ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و قرب کی دلیل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، پھر جو اس پر راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ان باتوں سے تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک، کہ دعا کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا بھی دعا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا بھی دعا ہے۔ دوسری بات، دعا کے وقت اللہ کی حمد کرنا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اقدس ہے۔ نمبر تین، دعا میں اللہ کی ایسی حمد کرنی چاہیے جو دعا کے موافق ہو، جیسے رحمت طلب کرتے وقت رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا جائے۔ بہرحال بندہ مومن اللہ کا محتاج ہے، جس منصب پر بھی پہنچ جائے اسے اللہ کے حضور ہر وقت حاجت پیش کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ اور مالک کائنات مقربین بارگاہ خداوندی کو ایسے ایسے انعامات سے نوازتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے اور زمانہ سوچوں میں پڑ جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے حضور اپنی بیماری کا عرض کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی تسبیح کر رہے ہیں، مالک کائنات کی حمد بجا لائی۔ اللہ پاک نے فوراً فرمایا، فاستجبنا لہو، ہم نے قبول کر لیا ان کے لیے، فکشفنا، اور ہم نے کھول دیا، دور کر دیا، ما بھی اس کے ساتھ جو تھا، من درن تکلیف سے، وآتیناہ، اور ہم نے عطا کیا اس کو، اہلہ، اور اس کے اہل کو، بمثلہم، اور ان کے مثل، معہم، جو ان کے پاس تھا، رحمہ، رحمت، من عندنا، ہماری طرف سے، وذکرہ، اور خاص نصیحت، للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا۔ ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ ایوب علیہ السلام سے فرمایا، آپ زمین میں پاؤں ماریے۔ انہوں نے پاؤں مارا تو پانی کا ایک چشمہ ظاہر ہوا، آپ کو حکم دیا کہ اس سے غسل کیجئے۔ آپ نے غسل کیا تو ظاہر بدن کی تمام بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے، پھر دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا، آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی انتہائی سرد تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس پانی کو پیا تو اس بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں، اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت عطا کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات سے جو پانی کے چشمے ابلتے ہیں، اللہ پاک نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام
کی ایڑی مبارک رگڑنے سے زمزم کا جو چشمہ نکلا وہ آج بھی اسی طرح برکت اور شفا عطا کر دینے والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور اکثر مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عطا کی اور ان کے ہاں کثیر اولادیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطا اپنی طرف سے ان پر رحمت فرمانے اور عبادت گزاروں کو نصیحت کرنے کے لیے فرمائی تاکہ وہ اس واقعے سے آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے اور اس صبر کے عظیم ثواب سے باخبر ہونے اور صبر کر کے اجر و ثواب پانے کے بارے میں سیکھ سکیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان اولاد مال کے بارے میں آزمایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کے اس حال میں سے ملاقات کرے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصائب و آلام یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ حضرت ابوذر پاک فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی صرف حلال کو حرام کر دینے اور مال کو ضائع کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب کے حصول میں زیادہ رغبت رکھے اور یہ تمنا ہو کہ کاش یہ میرے لیے باقی رہتی۔ سنن ابو داود میں ہے حضور پردور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقدر ہو چکا ہو جب تک یہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے اور جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں ہم مصائب سمجھ رہے ہیں حقیقت میں رحمت خدا بہانہ میں جو ید اللہ رب العزت اپنی رحمت کے لیے وہ ایک بہانہ اور سبب بنا کر ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح بندے کو اپنی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ مستحق بھی وہی بنا رہا ہے اور پھر مستحق بنا کر اپنی رحمت بے شمار عطا کر دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی مالک کے کائنات معافی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔